بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اسی موضوع کو لے کر ہم بات کریں گے، وہی حساس موضوع جو کسی مظلوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس چیز سے بچو۔ جو آہ ہوتی ہے، اس آہ کے پیچھے، یعنی آسان الفاظ میں اگر کہا جائے کہ مظلوم کی دل سے نکلنے والی آہ، اس آہ کے اندر اس شخص کا درد چھپا ہوتا ہے، اس کی تکلیف چھپی ہوتی ہے، اس کی اذیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے جذبات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا خلوص چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی گہرائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں لے کر ایک آہ نکلتی ہے جس کو سرد آہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، جس شخص کے اوپر ظلم ہوا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں ظالم شخص سے بدلہ لے سکوں، ظالم سے بدلہ لینے کی اس میں سکت نہیں ہوتی، اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ وہ باوجود اپنی کوشش کے ظالم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب جب وہ اپنے تمام تر احساسات کو جمع کر کے اور وہ پروردگار کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے التجا پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے، تو یہ جو مظلوم کی آہ ہے، مظلوم کی فریاد ہے، یہ مظلوم کی فریاد احادیث میں آتا ہے کہ یہ مظلوم کی فریاد جو ہے آسمانوں میں اس طرح سے سفر کرتی ہے جس طرح سے ایک چنگاری آگ سے اٹھ کر اور فوراً اوپر کی طرف بھاگتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم، فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی فریاد سے بچو، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، کہ یہ جو آہ ہوتی ہے یہ ایک شرارے کی طرح، ایک چنگاری کی طرح نکلتی ہے اور فوراً اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ جو مظلوم کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے، اس آنسو میں کتنا درد چھپا ہوتا ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی مجبوری ہوتی ہے، کتنی لاچاری ہوتی ہے جب وہ آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ وہ آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو شدت جذبات میں ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آنسو کوئی خوشی کا ہو، وہ غم کی بھی انتہا کا آنسو ہوتا ہے اور خوشی کی بھی انتہا کا آنسو ہوتا ہے۔ تو جب غم کی انتہا پر پہنچ گئے اور پھر آنکھ سے آنسو نکل گئے تو یہ آنسو عرش الہی کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مظلوم کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، اس سے عرش لرزنے لگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت ان کو خاص نصیحت کی تھی، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو کسی دوسرے شخص پر ظلم ہو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم کر کچھ نہیں سکتا سوائے فریاد کے، سوائے آہ کے، اور یہ جو ایک آہ ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ظلم سے پوری کائنات خرید لیں، ظلم سے ہو سکتا ہے کہ آپ پوری کائنات خرید لیں، لیکن مظلوم کی ایک آہ اس پوری کائنات کو اجاڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس میں درد ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں
اذیت ہوتی ہے، اس میں دل کے گہرے جذبات ہوتے ہیں، اس میں احساسات ہوتے ہیں، اس میں مجبوری ہوتی ہے، اس میں لاچاری ہوتی ہے، اس میں بے بسی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں مل کر جب وہ جذبات کو لے کر ایک چیز آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے تو آسمان بھی لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، عرش الہی بھی لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ خالق کائنات کو اپنے بندے بے حد عزیز ہیں، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ دنیا کا تو اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ ہر ایک شخص کو آزادی دی ہے کہ جو شخص جیسا کر سکتا ہے کرے۔ دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ جو شخص جیسا کرتا ہے، ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، مظلوم ظلم سہتا رہتا ہے، ظالم کو مظلوم کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی فریاد داد رسی نہیں کر سکتا، اور ظالم مستقل ظلم کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ مظلوم جو ایک کونے میں بیٹھ کر انتہائی لاچاری اور مجبوری میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے، یہ آنسو عرش الہی کو لرزا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین قسم کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ لا شک فیہن، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، یہ تین قسم کی دعائیں یہ مقبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا ہے۔ دعوت والدین، والد کی اپنی اولاد کے لیے جب دعا ہوتی ہے تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دعوت مسافر، سفر کرنے والا جب سفر میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، بے آرامی میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جب وہ نکلتی ہے تو پھر پہنچتی ہے، اور یہ مظلوم کی دعا جب عرش الہی تک پہنچ گئی تو پھر برباد کر دیتی ہے، چاہے اس بربادی کا ہمیں احساس ہو چاہے ہمیں احساس نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی فریاد سے بچنا، اپنے آپ کو مظلوم کی فریاد سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ مظلوم کی فریاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، یہ مظلوم کی دعا ایسی ہے کہ اس دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ دعا یہاں سے نکلی اور وہاں پہنچی، پروردگار تک پہنچ گئی، پروردگار نے سنی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مظلوم کی داد رسی کا حکم فرماتے ہیں تو پھر اس دنیاوی ظالم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔